اب اللہ تعالیٰ جب ارادہ کیا کہ اس برائی کو حضرت موسیٰ سے ختم کرے اور بنی اسرائیل کو بتا دے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بالکل فٹ ہیں، ان کے جسم کے چمڑی کے اندر کوئی روگ نہیں ہے، اور نہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عیب اور بیماری پیدا ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کا ارادہ ہوا تو دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ایک ترکیب بیان کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اتنے شرمندہ اور حیادار تھے تو ان کی عادت کیا تھی، وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر نہاتے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے آگے ایسے ہی چڈی پہنے تو پہنے نہیں تو بغیر چڈی پہنے کے ننگے ہی ایک دوسرے کے سامنے دریا کے پاس نہانا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ نبی تھے، حیادار تھے، وہ وہاں ٹھہرتے نہیں تھے، کہیں دور چلے جاتے تھے جہاں کوئی نہیں نظر آتا تھا، وہاں اپنے کپڑے اتار کر نہاتے تھے۔ فخلا یومن وحدہ فوضع ثیابہ علی الحجر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن غسل کرنے کے ارادے سے نکلے اور بہت دور چلے گئے، دیکھا کوئی بھی یہاں نہیں دیکھ رہا ہے، انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پہ رکھ دیے اور غسل کرنے لگے۔ ثم اغتسل، خوب اچھی طرح غسل کر لیے۔ فلما فرغ اقبل الی ثیابہ لیاخذھا، اب جب نہا دھو کر آگے نکلے کہ آئیں اور اپنا کپڑا لے لیں۔ یہاں ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے کہ اگر کسی کی نگاہ آپ پر نہ پڑتی ہو اور مکمل پردہ ہو تو آپ کپڑے اتار کر برہنہ بھی نہا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ ایک نبی دیکھیے جب کسی کی نگاہ نہیں پڑ رہی تھی، کوئی نہیں تھا، وہاں انہوں نے نہا لیا۔ ایسے حمام میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں کسی کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہیں، ایک آدمی پورے کپڑے اتار کر بھی نہاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل، اس کی نکیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہائے، نہا کر پتھر کے پاس آئے، لیا خدا تاکہ وہاں سے اپنے کپڑے لے لیں۔ وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، اللہ کا کرنا، اللہ کی مرضی، آئے اور پتھر سے کپڑے لینے لگے، وہ پتھر بھاگ کھڑا ہوا۔ کہیں پتھر بھی دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا عَدَا بِثَوْبِهِ، حضرت موسیٰ کا کپڑا لے کر وہ پتھر بھاگنے لگ گیا۔ فَأَخَذَ مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی لیے اور وَطَلَبَ الْحَجَرَ، اب پتھر کے پیچھے لگ گئے۔ فَجَعَلَ يَقُولُ، اور ساتھ ساتھ کہتے بھی جا رہے ہیں صوبی حجر صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، یہ جو چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تکلیف کا باعث ہے، پتھر کپڑا لے کر ہی بھاگ جائے، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک آدمی کے پاس جسم پہ وہ جتنا حیادار ہے، اتنا حیادار ہے کہ ان لوگوں کے سامنے وہ نہانے دھونے سے کتراتا ہے کہ اس کے جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ کہاں وہ بیچارہ بالکل اسی کپڑے کے دھن میں، اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی حال ہوگا، وہ کپڑے کے طلب میں ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں کس حال میں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے، یہی وہ نقطہ ہے، سمجھیے کہ زندگی میں کبھی کبھی تکلیفیں آتی ہیں، ہمیں تو اپنی تکلیف یاد آتی ہے، اپنی پریشانی، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے۔ اب بھاگا کپڑا لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، فجعل یقول، اور کہتے جا رہے ہیں صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے، حتی انتہى الی ملئ من بنی اسرائیل، وہ پتھر جا رہا، حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے لاٹھی لے کے دوڑ رہے ہیں، وہ بھی بھاگ رہا یہ بھی بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا یہ کیا، موسیٰ بھاگتے چلے جا رہے ہیں پتھر کے پیچھے۔ انہوں نے دیکھا کیا ہے، ہم لوگ تو موسیٰ کے تعلق سے کیا کیا باتیں کرتے ہیں،
जिस्म उनका पूरा खुला हुआ था, मूसा एकदम फिट फट है, ना इनके जिस्म में कोई ऐब है ना कोई जो है और कोई खराबी है, एकदम अच्छे हैं। तो अल्लाह ताला को यही तो मकसूद था। अब थोड़ी दूर जाने के बाद वो पत्थर रुक गया। हत्ता इंतहा इला मलई मिन बनी इसराइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास से गुजर गए और बनी इसराइल ने देख लिया। फ़राओ हो रियानन अहसन मा खलक़ अल्लाह, अल्लाह ने जो इसको खूब अच्छी तरह से पैदा किया है, तमाम तख्लीक के एतबार से बिल्कुल मुकम्मल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कोई ऐब नहीं उनके अंदर। वाबराह, अल्लाह ताला ने उनको बरी कर दिया। मिम्मा यक़ूलून, जो वो लोग कह रहे थे, वो लोग खुद समझ गए कि भाई ये हमारी सोच जो थी गलत थी, हज़रत मूसा बिल्कुल दुरुस्त है। वक़ाम हजर, अब पत्थर का भी भागने का काम ख़त्म हो गया था, रुक गया। वाख़ज़ बिसौबिही फलबिसहु, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कपड़ा लिया, पहना, उसको ज़ेबतन किया। वतफ़िक़ बिल हजरी, बहुत ताकतवर थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत ताकतवर थे। उठाए लाठी और लगे पत्थर को मारने। जलाली आदमी थे वो, जिसको हम कहते हैं जलाली तबीयत के आदमी थे वो। बाहर निकले थे एक मर्दवा, फ़िरौन के यहाँ पल रहे थे जब, तो देखा एक किब्ती जो फ़िरौनी था, एक बनी इसराइल को पकड़ रखा है, मार रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं उसको धक्का दिया। फ़वक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, एक घूंसा भी नहीं मारा बल्कि यूं एक धक्का दिया, मर गया वो। हज़रत मूसा की ताकत बर्दाश्त नहीं कर सका। मदियन गए, वहाँ लड़कियाँ पानी कुएं से निकाल नहीं सकती थी, पानी पिलाती थी। जब सब पानी पिला लेते थे, एक कौम एक डोल खींचती थी, बड़ा डोल था, 4-5 लोग मिल के उसको खींचते थे, पानी डालते थे जानवरों को पीने के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, अकेले ही पकड़े, खींच के जो है रख दिए, पिला दिए। बहुत ताकतवर थे। बहरहाल लगे पत्थर को मारने, दरबन बिअसा, अपनी लाठी से। अल्लाह के रसूल कहते फ़वल्लाहि इन्न बिल हजरि लनदबन मिन आसिर दरबिही सलासन औ अरबान औ खमसा। अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह की कसम, हज़रत मूसा की इस लाठी के मारने से वो पत्थर 3 या 4 या 5 टुकड़े हो गया, या उसमें 4, 5, 3 जगह निशान पड़ गए। कोई आदमी लाठी से किसी पत्थर का कुछ बिगाड़ सकता? लाठी टूट जाएगी। आदमी गुस्से से मारेगा, उसका हाथ टूट जाएगा। लेकिन पत्थर जैसी चीज़ को भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतासिर कर दिया। उनकी ताकत की वजह से उस पर भी निशानात पड़ गए या टूट गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा वाक़या सहाबे किराम को सुना कर कहा, फ़ज़ालिका क़ौलुहु तआला, सुनो अल्लाह ताला का ये फरमान जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 69 में है, 69 में, यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आसौ मूसा, ए मुसलमानों खबरदार, तुम उन बनी इसराइलियों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ दी। फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, फिर क्या हुआ? अल्लाह ने बरी कर दिया जो कुछ उन्होंने कहा था। अल्लाह ताला ने ऐसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बरी किया। कहने का मकसद क्या है? जिंदगी क्या है? आजमाइशों से भरी हुई है। हम इंसान हमेशा खैर के मतलाशी रहते हैं और रहना भी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इहरिस अला मा यनफ़उका, जो चीज़ तुझे फ़ायदा पहुंचा सकती है, अगर तेरा ख्याल है जो चीज़ तुझे फ़ायदा पहुंचाती है ना, तो उसका हरीस बन, उसकी कोशिश कर। वला ताजस, आजिज़ बन के मत बैठो, कोशिश करो, काविश करो, तलाश करो। लेकिन सुनो, जिसके लिए इतनी कोशिश और काविश तुम कर रहे हो, हज़ारों कोशिशों के बाद अगर तुम्हें तुम्हारा मतलूबा मकसद हासिल न हो सके, तब ये मत कहा करो
لو فعلت کذا و کذا، اگر میں ایسا ایسا کیا ہوتا تو شاید ایسا ایسا ہو جاتا. نہیں، ایسا کہو گے نا تو تم شیطان کا دروازہ کھول دو گے. پھر کیا کہو؟ قدر اللہ ما شاء وفعل، اللہ نے جیسے مقدر کیا تھا، اللہ نے جیسے چاہا، اللہ نے ویسا کر دیا، ختم. معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. بھائی ہم کوشش تو کیے، کوشش سے پیچھے نہیں ہٹے، کوشش کیے، محنت کیے، مشقت کیے، تگ و دو کیے، اس کے لیے جتنا کچھ ہو سکتا تھا کیے، لیکن ہو وہ گیا جو اللہ چاہتا تھا. اور وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور بات بھی یہی ہے، تمہاری چاہتوں سے دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس لیے اب صبر کرو، اللہ کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرو. خاموش ہو جاؤ، خیر ہوگا خیر. دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا حیادار باپردہ شخص پتھر کپڑے لے کر بھاگ رہا ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے. لیکن اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلو نکال دیا. وہ بنی اسرائیل پورے جو انہیں برا کہتے تھے، ان کے تعلق سے غلط سوچ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کی اصلاح کر دی. وہ تکلیف موسیٰ علیہ السلام کو جو جزوی طور پر وقتی طور پر آئی تھی، وہ ان کے لیے بہت بڑے خیر کا باعث بن گئی. جب لوگوں کا ذہن صاف ہو گیا اور لوگوں کے اندر جو ایک طرح بدگمانی تھی وہ ختم ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان اس انسان کے تعلق سے اچھی سوچ رکھے گا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقین جانو ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. اور اللہ نے دوبارہ کہا، جان لو کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی. اہل علم نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، العسر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کیا، معرب باللام، یعنی یہ خاص ہے. تکلیف جو آئے گی کوئی خاص ایک تکلیف ہوگی بس. اور یسرا اللہ تعالیٰ نے نکرہ بیان کیا، یعنی آسانیاں آنے کو ہوگی. ایک پریشانی میں آسانیاں اللہ تعالیٰ ہزاروں پیدا کر دے گا. پریشانی ایک ہوگی لیکن تمہارے صبر کرنے سے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے سے اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنی آسانیاں پیدا کر دے گا. اس لیے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام تھا اللہ کے پاس. بہت سے اہل علم کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، اگر دعا کر دیتے تھے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا تھا. حسن بصری وغیرہ نے کہا، اور قرآن سے یہ ثابت بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے مصر سے، ان کے پیچھے لگائے گئے لوگ کہ یہ قتل کر دیے ہیں، پکڑے جائیں. مٹھی بند کر کے بھاگے مدین کی طرف، تو وہیں جا کے سانس لیے. وہ بچیوں کا واقعہ پیش آیا، ان کی بکریوں کو پانی پلائے، اور پھر چلے گئے ایک درخت کا، اس کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ، مسافر آدمی ہوں، نہ جانے کہاں کہاں سے بھاگتا چلا آیا ہوں، اور اب ایک دم فقیر ہوں، جو کچھ بھی تو عطا کر دے میں اس کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. ابھی وہیں بیٹھے تھے، دعا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ وہ دو لڑکیاں جو آئی تھیں جن کو پانی پلایا تھا، انہوں نے بکریوں کو، ان میں سے ایک شرماتی ہوئی، حیا کرتے ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے نا اس کی مزدوری آپ کو دیں، اجر ما سقیت لنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچارے مسافر آدمی، غریب آدمی، چل دیے اس کے پیچھے. اور پھر کیا ہوا؟ وہاں گھر بھی ملا، بیوی بھی ملی، مقام بھی ملا، سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا ان کو. تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول بھی ہوتی تھی.
وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، بہت سے اہل علم نے یہ کہا اس کا معنی ہے وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوا کرتی تھی۔ تکلیفیں انبیاء کو بھی دیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قوموں نے تکلیفیں انبیاء کرام کو بھی دیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی آئی ہے، امام احمد نے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچھ مال وغیرہ تقسیم کر رہے تھے صحابہ کرام کے درمیان۔ تو ایک انصاری صحابی تھے، ان کی زبان سے نکلا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں کسی کو کم دے رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے دشمن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری یہ بات ضرور بتاؤں گا۔ یہ بات عبداللہ بن مسعود نے اس سے سنی تھی کہ اللہ کے رسول نے جو بھی تقسیم کیا تھا غنیمت کا مال وغیرہ، تو وہ اس تئیں ایک جگہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے انصاف نہیں کیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم ایسا کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود آئے اور اللہ کے رسول کو بتایا، اللہ کے رسول فلاں ایسا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ کو تکلیف ہو گئی، ظاہر سی بات ہے، بھلا نبی ہو کر رسول ہو کر آپ انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف دنیا میں کرے گا؟ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا ہے۔ آپ غصے میں آ گئے، جب آپ غصے میں آتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسے لال ہو جاتا تھا جیسے انار کا دانہ۔ پھر آپ نے فرمایا رحمت اللہ علی موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، انہیں تو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی تھی اور انہوں نے صبر سے کام لیا۔ مانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر سے تسلی دی اور آپ نے صبر سے کام لیا۔ تو عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر کئی طرح سے ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں، مصیبتیں کئی طرح سے آتی ہیں، صبر کرنا ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں اہل علم بیان کی۔